بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے 2024 کے انتخابات ہندوستان میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی تشویش پاکستان کو لاحق ہے. وہ پاکستان کو اس لیے لاحق ہے کیونکہ 2024 کے انتخابات کی تیاریاں جو ہیں وہ ہندوستان کر رہا ہے. ہندوستان میں مودی کی فاشسٹ رژیم کر رہی ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک انتخابات کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کیا ہے، ہم نے جو سوشل اپ لفٹ ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ خاص طور پہ شوچالے کا بڑا مسئلہ ہے جی انڈیا کے اندر. ہم نے اتنے واش رومز بنائے ہیں، اتنے کروڑ جو بیکاری ہیں ان کو ہم واپس زندگی کی طرف لے کر آئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے پاس دکھانے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں بالی ووڈ کے، ان کی مدد لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈراماز کیا جاتے ہیں. ڈرامہ سرجیکل سٹرائک 1، سرجیکل سٹرائک 2.0، اس کے ساتھ ساتھ پلوامہ جیسا ڈرامہ، اور اس کے بعد سارا کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے. پھر اس کے کمپین میں جایا جاتا ہے اور کمپین میں کہا جاتا ہے دیکھا ہم نے کیسا جواب دے دیا، دیکھا ہم کس طرح سے گئے. حالانکہ ان کا ابھینندن ہمارے پاس ہوتا ہے. چائے کا خرچہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، حالانکہ انہیں اس کی کاسٹ، جہاز کی کاسٹ کے اوپر چائے کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2024 دوبارہ وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے. ستیہ پال ملک اس کے انکشافات کر رہا ہے کہ جناب یہ ہونے والا ہے. انڈیا کے اندر ہو سکتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے، ایل او سی کے آر پار کچھ یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں. یہ ہے سارا معاملہ. اس کے اوپر آج کے پہلے موضوع میں ہم ذرا بات کریں گے کہ خدشات جو پاکستان کو لاحق ہیں وہ خدشات کتنی جینون ہیں، اور ان خدشات کو کس حد تک انڈورس کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ جیسے کہ ایڈوکیٹ پرشانت کی ہم بات کر لیں یا ستیہ پال ملک کے حوالے سے بات کر لیں. یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جو بہت موہوم سی آوازیں ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں، یہ آوازیں کس حد تک ایک الارم ہیں پوری دنیا کے لیے کہ جناب یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا، پاکستان ریئیکٹ کرے گا جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے. جناب بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہی ہیں ایڈوکیٹ سندس ملک صاحبہ، نامور وکیل بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں نامور تجزیہ کار جناب فیض اللہ فراق صاحب. آپ جی بی سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے زبردست آپ کا تجزیہ ہوتا ہے when it comes to انڈین illegally occupied کشمیر. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر حریت رہنما، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ رہتے ہیں. جناب آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم سوال آغاز کریں، رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کو بہرحال آشکار ہونا ہی پڑتا ہے. پلوامہ حملے کے حوالے سے پاکستان کا موقف ایک بار پھر سچ ثابت ہو گیا ہے. بھارت کے معروف وکیل پرشانت بھوشن نے تشویش ظاہر کی ہے کہ مودی حکومت 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل پلوامہ حملے یا نام نہاد سرجیکل سٹرائک جیسا ایک اور جعلی آپریشن کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. کہ اب پلوامہ 2 اور بالاکوٹ 2 کی تیاری چل رہی ہے. پلوامہ 2 جو ہوگا وہ ایودھیا مندر پر کوئی اٹیک ہوگا. چلیے ایودھیا نہیں تو کہیں اور ہو سکتا ہے. پرشانت بھوشن نے نیو دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی عوام کو خبردار کیا کہ مودی حکومت ایک اور پلوامہ یا بالاکوٹ حملے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے تاکہ بھارتی ووٹروں کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی طرف راغب کیا جائے. پلوامہ کا ڈرامہ مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. خود بھارت کے اندر ہی سے ہندوستانی انتہا پسند سرکار کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. یہ ثابت ہو گیا کہ پلوامہ انتخابات جیتنے کے لیے نریندر مودی، امت شاہ اور اجیت ڈوول کی ایک چال تھی. پلوامہ حملے کے وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک بھی کہہ چکے ہیں کہ سی آر پی ایف اہلکاروں کو لے جانے کے لیے بھارتی وزارت داخلہ سے ہیلی کاپٹروں کی درخواست کی گئی جسے رد کر دیا گیا. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا convoy کبھی روڈ سے نہیں جاتا. They refused to give. 5 aircraft کی ضرورت تھی صرف، ان کو aircraft نہیں دیا گیا. یہ اب امپورٹنٹ چیز کہہ رہے ہیں، ہوم منسٹری سے اجازت مانگی ایئرکرافٹ کے لیے اینڈ ہوم منسٹری refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening کہ یہ
हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पुलवामा हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई और इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल किया गया। मोदी सरकार 2024 के इंतखाबात में सियासी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारतीय फस्ताई रियासत के अपने पल्ले तो कुछ नहीं, लेकिन हर बार कश्मीर और पाकिस्तान कार्ड खेलकर वो वोटर्स को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन इस बार देखना ये है कि हमेशा की तरह हिंदुस्तानी जनता क्या फिर मोदी के धोखे में आ जाएगी या गुजरे 4 सालों का हिसाब वोट की ताकत से लेंगे। आखिर भारत की दहशतगर्दी और दोहरे म्यारों का हिसाब कब किया जाएगा? एडवोकेट सुदस मलिक साहब, ये फरमाइएगा, ये जो नैरेटिव है, ये जो हकीकत है, कितनी तक़वियत पकड़ती जा रही है हर गुजरते वक्त के साथ? ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये नैरेटिव क्यों तक़वियत पकड़ रहा है, ये हिंदुस्तान खुद जवाब दे सकता है। जिस तरह उन्होंने नकियाल सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के थ्रू हमारे एक कश्मीरी भाई को शहीद किया, जिस तरह पुलवामा में अभी 2 दिन पहले उन्होंने 2 जवानों को शहीद किया, तो ये तो एक इंस्टिगेटरी मेजर है उनकी तरफ से, उकसाने के तरीके हैं उनकी तरफ से कि वो पाकिस्तान को किसी तरह उकसाना चाहते हैं एक वजह पैदा करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि तारीख अभी कह रहे हैं आप इसको देख रही हैं एज अ स्टार्टर। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या ये वही रिस्पांस नाक तोड़ने वाला आएगा जैसा अभिनंदन को आया था, या क्योंकि पाकिस्तान की जो पेरेंट कुछ हालात हैं उसका वो फ़ायदा उठाकर कश्मीरियों के साथ या हिंदुस्तान में मकीम मुसलमान या क्रॉस बॉर्डर कश्मीरियों के साथ कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं। पहली बात तो ये। जहाँ तक बात है कि ये क्यों करेंगे, मेरा इस पे एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है कि हिंदुस्तान की आवाम इस वक्त 14% से 15% मुसलमान हैं उसके अंदर, और 34 से 35% उनकी आवाम है जो कि शिद्दत पसंद हिंदुत्व आइडियोलॉजी में यकीन रखती है। तो जब 33 से 35% आवाम उसमें यकीन रखती है और वही मोदी का वोटर है, तो उनको खुश करने के लिए मोदी के लिए सबसे बेहतरीन इकदाम यही है कि वो कश्मीर में या पाकिस्तान में इस तरह की कुछ हरकत करवाए। और बड़ी अच्छी सी उनके पास वजह है, बल्कि शायद मैं उनको ही वजह दे देती हूँ कि वो आज चंद्रयान पहुँच गया तो हम उनसे जल गए हैं तो हमने वहाँ कोई धमाका करवा दिया। वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के और फिर इसी कार्रवाई के जवाब के तौर पे कोई ना कोई हमारे साथ मसला खड़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात उनको जान लेनी चाहिए कि हम उनके इन टैक्टिक्स से अब वाकिफ़ हो चुके हैं। उनके अपने लोग बोल रहे हैं, तो क्या हम लोगों के अपने जो हमारे दिफाई इदारे हैं वो ये नहीं जानते हैं हिंदुस्तान की क्या मंतक रही है पहले भी और अब? तो अगर ये समझते हैं कि पिछली दफ़ा की तरह सिर्फ नाक तोड़ के हम वापस भेज देंगे, तो इस दफ़ा नाक तोड़ के वापस तो नहीं भेजा जाएगा। फिर इस दफ़ा कोई और कार्रवाई होगी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा मैली आंख से उठा के देखने की कोशिश की गई। ये तो आप रिएक्शन के हवाले से यकीनन बढ़ रही हैं। मैं डॉक्टर साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करता हूँ। ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान बात नहीं कर रहा है, इस खदशे का, तशवीश का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। और आवाज़ें जैसे मैंने अपने इब्तदाई में बात की सत्यपाल मलिक की और इस तरह के नामवर जो वकील हैं उनकी आवाज़ें उठ रही हैं। किस हद तक जेन्युइन कंसर्न है उन लोगों का जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो ये चाहते हैं कि जो इनकी जनता है वो इनका मुहासबा करे वोट के ज़रिए, लेकिन फिर ये कुछ इस तरह से काम करेंगे कि ये दोबारा से उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे। इज इट सो सर? जी बिल्कुल, आपकी ये जो बात है इंतहाई गौर तलब है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं एडवोकेट भूषण साहब की या फिर सत्यापाल मलिक का जिस तरह इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर हुआ था, और उसमें बड़े रिवीलिंग फैक्शंस जो हैं, रिवीलिंग फैक्ट्स जो हैं, वो पाकिस्तान को विंडिकेट करते चले गए कि पाकिस्तान हमेशा से सच बोल रहा था, पाकिस्तान हमेशा से हक बात कर रहा था। और ये पुलवामा या उड़ी की स्ट्राइक या बाकी हमेशा से जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो वो दरअसल हमेशा एक फ्रीक एंटिटी होती है। ये भी हकीकत है। मैं न सिर्फ अभी जो आपने एडवोकेट साहब का जिक्र किया है, बल्कि मणिशंकर आयर जो हैं उनकी भी मैं आपको उनका लेटेस्ट एक बयान इस तरह से आया था जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि भारत अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर खित्ते में किसी किस्म की ताकत बनना चाहता है, तो उसको पाकिस्तान के साथ एक बराबरी के ताल्लुकात, एक पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना फिजा जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप ये देखें कि वहां के जो सेन वॉइसेस, वहां की जो वो अवाम है, वहां के जो वो लोग हैं जो
किसी हद तक इस तमाम पॉलिटिकल एरिना को समझते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भारत तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो पाकिस्तान के साथ एक मेज के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात ना करना शुरू कर दे। और मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसमें जो सबसे बुनियादी और सबसे अहम तरीन मसला है वो मसला जम्मू कश्मीर का है, न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इंडिया का तो सर कुछ और मूड लग रहा है ना इस वक्त। उनके तो अपने लोग कह रहे हैं कि ये तो कुछ और करने के चक्कर में, ये डायलॉग, बातचीत, बराबरी की सतह के ऊपर इस तरह तो कोई सीन हमें नजर नहीं आ रहा वहां पे। तो ये कितना जो खदशा उनका है कितना जेन्युइन है, दैट वाज माय क्वेश्चन बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, सी दिस इज द पॉइंट कि जो वहां के इस वक्त जो सेन वॉइसेस की मैं बात कर रहा हूं वंस अगेन जी, वो तो यही कह रहे हैं कि वहां पे वोट की ताकत के जरिए से इस हुकूमत का मुहासबा होना चाहिए, इस हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से वहां पे इस वक्त हमें आए रोज जो खबरें आती हैं वो यही खबरें आती हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से भी वहां की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह से हरासा किया जाता है। और फिर आखिर में नरेंद्र मोदी ने जब वोट के लिए कहीं ना कहीं जाना है तो उसके पास जो सबसे बड़ा वोट होगा वो यही पाकिस्तान बैशिंग का वोट होगा। ठीक। और पाकिस्तान के लिए इसमें कोई शक नहीं कि एक और वंस अगेन एक ऐसी फेक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कोई ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ड्रामा जरूर रचाया जाएगा जिसको हाथ में लेकर हिंदुस्तान की ये वाली जो पार्टी है जो हिंदुत्व के ऊपर बिलीव करती है, जिसके बच्चे बीजेपी के नीचे विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल हैं, या अवाम के सामने जाकर यही कहेंगे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें फैजुल्ला साहब आपको शामिल करता हूँ। ये फरमाइएगा, इतनी मासूम है हिंदुस्तानी अवाम, एक मरतबा कर लिया, दो मरतबा कर लिया, तीसरी मरतबा कर लिया, तो वो जो एक इसके हवाले से एक मकूला बोला जाता है कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए सारों को बेवकूफ़, लेकिन क्या ये यहाँ पे अप्लाई होता है जो इनकी सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और पीटीवी का। पहली बात तो ये है कि बेवकूफ़ अपनी जगह पे है, जाहिल है। बुनियादी तौर पर वहाँ जो जाहिल लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की नफ़रत का वोट है। असल जो वोट है वो पाकिस्तान से नफरत का वोट है। हालांकि पाकिस्तानी सियासत में कहीं दूर दूर तक पाकिस्तानी सियासत में ये नैरेटिव्स नहीं है। वहाँ जो हिंदुस्तानी इलेक्शन का जो बयानिया है उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आप पाकिस्तान और मुसलमानों से कितना नफरत करते हैं, या हिंदुस्तान के अंदर आप मुसलमानों को किस नोयत का टार्चर देते हैं। पेट भर जाएंगे, इससे क्या उनको नौकरी मिल जाएगी, इससे क्या उनकी तरक्याती काम हो जाएंगे? नहीं, उनको कुछ नहीं मिलना, मोदी ने उनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट ये है। हिंदुत्व जिसकी आप बात कर रहे हैं, डॉक्ट्राइन का उनके आइडियोलॉजी बन गई है, या नरेंद्र मोदी की जो तस्वुरात और ख्यालात की आप बात करते हैं, मोदी भी उस सेंटिमेंट के हाथों मजबूर हो के वो वहाँ पर मजालिम करता है और वहाँ के पब्लिक को ये सेंटिमेंट देने में, पब्लिक को यहाँ तक लेके आने में मोदी जैसे लोगों का किरदार है। ऐसे करैक्टर्स वहाँ पे आए, उन्होंने हमेशा से नफ़रत की सियासत की, कत्ल व गारतगरी की सियासत की, लोगों को मारदाड़ की सियासत की। और आज जिस तरह आपने कहा कि हिंदुस्तान के जो वकील उठ के बोल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर से लोग बोल रहे हैं, तो मैं तो इधर इस्लामाबाद, मैं और आप तो नहीं कह रही है, हम तो नहीं कह रहे, हम तो तजिया कर रहे हैं इसके ऊपर। हालांकि बोलना हमें चाहिए, शिद्दत और ताकत से बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक पुलवामा और करने जा रहा है, एक और बालाकोट करने जा रहा है। जो ड्रामा पहले रचाया गया कि जिस नोयत के अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए ऐसी वारदातें करवाई उन्होंने पुलवामा की शक्ल में, फिर सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने उतारने की कोशिश की और पूरी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, ग्लोब के अंदर इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की। आज वो बात आप देखें, उनका वकील जब आके बोलता है कि एक और पुलवामा करेगा, तो उसका सारा 5 साल का पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम थी, सफारतकारी थी, दुनिया में जाके बात की थी, कितना बड़ा झूठ था, कितना बड़ा फ्रेब था। चलें, बिफोर मैं ब्रेक की तरफ जाऊं और दूसरे मौजू की तरफ जाऊं, सिर्फ क्विकली ये बता दीजिएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो पिछला पैटर्न है उसको देखते हुए पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेने चाहिए, या फिर वो दोबारा से कि इनकी इकोनॉमी बड़ी है, ताल्लुकात हैं, खामोश हो जाओ? असल बात ये है कि हम अब जो बोलते हैं ना यहाँ पे बैठ के, ये बोलने का मकसद भी ये है कि दुनिया तक ये बात को पहुँचाना एक अच्छे पैराए में। उनके लोग अपने गवाह हैं, विटनेस हैं, बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। हम मुतालबा कर सकते हैं दुनिया से, इंटरनेशनल दुनिया से, कि आप उसकी जिस तरह प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, कबल वक्त
چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. دنیا ہندوستان سے زیادہ مہذب ہے. ہم جس ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں دنیا میں وہ قدرے بہتر ہیں ان سے. ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اکانومی کی تو دنیا بن گئی, پوری اکانومی کے پیچھے ہے, لیکن ہیومن رائٹس اکانومی کی گروتھ سے بہت اونچی چیز ہوتی ہے. انسانی حقوق بہت بڑی اقدار کی چیز ہوتی ہے. اس پر نوٹس لیتے ہوئے ہندوستان میں آنے والے 2024 کی جو الیکشن میں مودی کی جو عزائم ہیں اس کو روکنا چاہیے, روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. یہاں پہ ہم کوئک سا بریک, واپس آئیں گے, دوسرے موضوع کو شامل کریں گے. ویلکم بیک. ہم دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے حوالے سے. ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں مسلمان اقلیتی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ انہیں چن کر نہ کاروبار کرنے دیا جاتا ہے, نہ رہنے دیا جاتا ہے, نہ انہیں اسٹڈی کرنے دی جاتی ہے, ان کے مدارس کو بند کیا جاتا ہے, ان کی مساجد کو بند کیا جاتا ہے, ان کو عبادات نہیں کرنے دی جاتی, انہیں ڈیلز بھی نہیں کرنے دی جاتی. کچھ دن پہلے ہریانہ کا ایک علاقہ ہے جناب, نو ضلع ہے, وہاں پہ مسلمانوں کی دکانیں جلائی گئیں, ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا. اور وہاں پہ اتفاق کہہ لیں کہ جو ڈی سی تھا وہ ایک مسلمان ڈی سی تھا. اپریل میں اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی جناب اس علاقے کے اندر, اور اس نے پھر جو پنچایت تھی, جو اس کام میں ملوث لوگ تھے, ان کے خلاف ایکشنز لینا شروع کر دیے. اس نے شو کاز نوٹسز ایشو کیے ان کو کہ بھائی آپ کی پنچایت کا جو درجہ ہے اسے ہم ختم کر دیں گے یا ان لوگوں کو ڈسمینٹل کر دیں گے. انہوں نے کہا اچھا آپ کی یہ مجال, آپ مسلمان ہو کے ہمیں یہ کریں گے. تو جناب انہوں نے یہ کیا کہ اس کی وہاں سے تبادلہ کرا دیا ہے, ایک ایسے ضلع میں کرا دیا جو نسبتاً چھوٹا ضلع ہے اور بالکل کارنرڈ ضلع ہے, وہاں پہ کروا دیا. کیوں کروایا؟ کیونکہ وہ مسلمان تھا. کیوں کروایا؟ کیونکہ وہ بائی بک چلنے والا بندہ تھا. اب یہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اسٹیٹ ان کی, اور اسٹیٹ اب لوگوں کے ریلیجنز کو دے کے وہاں پہ ان کی تعیناتیاں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ مسلمان ہے تو اسے ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں پہ پانی بھی نہ ملتا ہوگا, تاکہ یہ خود سے ہی کارنرڈ ہو کے نوکری چھوڑ کے چلا جائے, اس کا کریئر نہ بن سکے. یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور جو ایک جتھا ہے جس نے آ کر وہاں پہ 9 ضلع کے اندر مسلمانوں کی دکانیں نظر آتش کی, لوٹیں, گھر ان کے کیے, اور ان کو تقویت ملی اس چیز سے, اور اس سے ان لوگوں کو تقویت ملے گی جو گجرات میں ہیں یا باقی علاقوں میں ہیں. تو اس پہ شارٹ سے ذرا یہ دیکھ لیجئے, پھر واپس آتے ہیں. یہ کہ میوات میں نوح میں اتنی بڑی گڑبڑ ہو, جو گھر توڑے گئے اس کو کہا تھا اوید ہے, انلیگل ہے. پورے کے پورے مسلمانوں کے گھر توڑیں گے آپ, پورے کے پورے. اور جو ویڈیوز جاری کیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, کیا کیا نہیں کہا اس بکواس ویڈیوز میں. اچھا, دوسرے دن جب گروگرام میں روڈ بلاک کس نے کیا, جو لوگ مسجد کے امام کا قتل کیے ان کا گھر توڑیں گے آپ, جو مسجد کو جلانے کی کوشش کی ان کا گھر توڑیں گے آپ, جو مسجد کے 2 آج زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا گھر توڑیں گے آپ؟ نہیں توڑیں گے آپ صرف مسلمان کا گھر توڑیں گے. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب, ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہو رہی ہے, اب ریلیجن دیکھ کے, اس کا مذہب دیکھ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو ڈی سی کے ساتھ کیا گیا, جس نے نوکری کرنے کی کوشش کی, جس نے رولز کو فالو کرنے کی کوشش کی, یہ ہونا چاہیے تھا کسی مہذب ملک میں. دیکھیے, آپ بات کر رہے ہیں مہذب ملک کی, لیکن جو مثال دے رہے ہیں وہ مثال آپ ہندوستان کی دے رہے ہیں. یہ وہ رائزنگ شائننگ اور گریٹ ڈیموکریسی والا ہندوستان ہے جہاں پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طرف امینڈمنٹ ایکٹ نظر آتا ہے کچھ عرصہ پہلے کا, اور اب اس وقت ہمیں منی پور کے اندر وہاں جو عیسائی اقلیت ہے ان کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, تو یہ ہندوستان کی جو قلی ہے اس کو مکمل طور پہ کھول کے رکھ دیتا ہے, ایکسپوز کر دیتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی, ایک ایسے ملک کی کہ جہاں پہ اگر کوئی سو کالڈ ان کے جو آرٹیکلز اور کانسٹیٹیوشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مسلمان نکل آتا ہے تو پھر وہ واجب القتل ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس وقت جس طرح کی ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے, اس مائنڈ سیٹ میں اس ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر کو تبادلہ کر دیا گیا. کہیں اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے, یہی بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد والے اس ڈی سی کو کہیں قتل ہی نہ کرتے ہیں.
آپ یہ بھی مثال لیجئے کہ وہیں پہ وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے جو سیکٹری صاحب ہیں کرشنا گرجار، انہوں نے جو لیٹرز ایشو کیے ہیں کہ کوئی بھی شخص مسلمان ملازم نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی وہاں پہ اگر اخبار جو گھروں میں بانٹے جاتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہونا چاہیے. تو آپ حقیقت دیکھیے کہ اس وقت وہاں ریاست ہریانہ ہو یا منی پور ہو یا پھر کوئی اور انڈین اسٹیٹ ہو جہاں پہ مسلمان اقلیت میں بستے ہیں، اس وقت ان کی زندگی کی کیا حالات ہوں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر اسٹینٹن گریگری نے جو 10 پوائنٹس دیے تھے اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے گا، اور آئسولیٹ کر کے بالکل الگ کر کے ان سے کوئی ڈیلز، جیسے معاشرتی طور پہ آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے، دکانوں پہ آپ جاتے ہیں خریدتے ہیں، ملازمت ہوتی ہے، باقی چیزیں، جس طرح سے مسلمانوں کا داخلے پہ پابندی لگائے گی اس پنچایت کی طرف سے، یہ اسی طرف جا رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، خطرناک طور پہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہریانہ وہ ریاست ہے جدھر سے ہمارے محسن لیاقت علی خان صاحب کا تعلق تھا، اور انہی کے ساتھ جو ہمارے محمد علی جناح صاحب تھے، ان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے وہ ساری زندگی اپنی وفاداری کا ثبوت دینے میں گزار دیں گے. وہی ہو رہا ہے کہ وہ چاہے ان کے کسی، پہلے یہ کہتے ہیں جی مسلمان ہمارے سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، وہ ہمارے تہواروں میں نہیں آتے، ہم ان کی مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن اب یہ کوئی ان سے پوچھے کہ مسلمانوں کو آپ نہ کاروبار کرنے دے رہے ہو، نہ ان کو زندگی گزارنے دے رہے ہو، نہ اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کا حق دے رہے ہو، تو آپ کون سی سیکولر انڈیا کی بات کر رہے ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میوٹ ہریانہ میں یہ ہوا، منی پور میں یہ ہوا، کشمیر میں پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے. کشمیری تو 75 سال سے جانتے ہیں کہ یہ ان کے لیے دھرم یدھ ہے، ہندوؤں کے لیے یہ دھرم یدھ ہے، یہ سیاست نہیں ہے. اور وہ پہلے دن سے ہی ہماری جو مسلم آئیڈینٹی جو لوگ ہندی نہیں جانتے ان کے لیے یہ مذہبی جنگ ہے، ان کے لیے یہ مذہبی جنگ ہے. اور وہ اکھنڈ بھارت کا خواب جو مودی نے ان کو دکھا دیا ہے، اور وہ خواب اس بات کی دلیل پیش کر کے دکھایا گیا ہے کہ جب ہم اکھنڈ بھارت ہو جائیں گے تو ہمارے معاشی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ملکی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، شاید وہاں پہ سارے شوچالے اور باتھ روم بھی بن جائیں گے. تو اسی لیے وہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہماری پلیٹ میں روٹی ہے کہ نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے مسلمان کی پلیٹ سے روٹی چھینیں. ٹھیک ہے، صحیح پوائنٹ ہے. میں فیض اللہ صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گی. یہ فرمائیے گا 22 سے 24 کروڑ مسلمان کدھر جائیں گے یہ جو ان کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں، جیسے کہ بات کی ایڈوکیٹ صاحبہ نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ یہی ٹاپک ہے کہ وہاں کے 24-25 کروڑ جو مسلمان ہیں ان پہ زندگی اجیرن آج سے نہیں ہے، اس وقت سے جس وقت پاکستان بنا ہے اس سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں اور انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک روا رکھا گیا ہے جو ایک سوتیلا پن کا کیا جاتا ہے، اور سوتیلا پن سے بھی آگے کا ہے کہ ان پر ساری چیزوں کا پابندی ہے. ساری جو چیزیں ہیں، عقائد کی پابندی ہے، رسم و رواج کی پابندی ہے، اپنے ایکسرسائز وہ ریلیجس طور پر یا سماجی طور پر جب امت شاہ خود یہ کہے کہ یہ اپنے کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں یا اپنے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں، جو کہ ہوم منسٹر ہے، ایک نفرت ہے. اور اسی کے اوپر بی جے پی کی حکومت جو بی جے پی ہے وہ قائم ہے. یہ نریندر مودی کی جو سرکار ہے وہاں پہ یہ کس بنیاد پہ کھڑی ہے؟ اسی بنیاد پہ تو کھڑی ہے، اسی نفرت پہ تو کھڑی ہے، اسی ظلم اور جبر پہ تو کھڑی ہے. یہ RSS کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گنڈا گردی، بدماشی ہریانہ ہے جو بھی ہے. کہا یہ بی جے پی بھارتیہ جنتا نہیں، بھارتیہ جلاد پارٹی. جلاد سے بھی آگے کی بات کروں گا میں. جلاد تو چھوٹا سا ایک لفظ ہے، یہ تو پھر بھی بیر ہو سکتا ہے، لیکن ناقابل رحم لوگ ہیں، ناقابل رحم لفظ ہے. ان کے لیے ناقابل رحم لفظ کا استعمال ہونا چاہیے. ایک انسان کو بھی نہیں دیکھتے ہیں یہ. باقی چھوڑے ان کا شہری ہیں، وہاں کا جو مسلمان ہے، ہندوستان کا شہری ہے، وہ قانون میں ہے، آئین میں ہے، ان کو حق ہے اس طرح زندگی گزارنا جو ہندو گزار رہے ہیں. لیکن وہ جبر کے ذریعے ان کی زندگی کو اس طرح اجیرن بنائی گئی ہے کہ وہاں سکولوں کے اندر تفریق ہے، ہاسپٹلز میں تفریق ہے، بیوروکریسی میں تفریق ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ڈپٹی کمشنر تھے مسلمان تھے، اس کو وہاں سے دھکے مار کے نکالا گیا یا تبادلہ کیا گیا. اسی طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ انگنت اور سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہیں. اس پہ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں خدارا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں جبر ہے وہاں آواز اٹھانا ہے، ان کو اٹھانا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ایڈوکیٹ صاحبہ کا، فیض اللہ فراق صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا.
اور یقیناً ہندوستان کے اندر مسلمانوں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو پتہ نہیں کہ ان کا کنڈ بھارت بنے گا نہیں بنے گا، لیکن جو موجودہ حالت ہے ہندوستان کی، اگر یہ کچھ ہوتا رہا تو یہ پھر نہیں رہے گا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.